آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے مصدر۔ مصدر کسے کہتے ہیں؟ مصدر وہ کلمہ ہوتا ہے جو کام کے معنی دیتا ہے لیکن اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں مصدر وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے اور کوئی زمانہ نہیں پایا جائے، اسے مصدر کہتے ہیں۔ مثلاً بیٹھنا، روٹھنا، بولنا، رونا، پینا، گھومنا۔ مصدر کی پہچان کس طرح ہم پتہ لگا سکتے ہیں آیا یہ مصدر ہے یا نہیں ہے؟ مصدر اور فعل کی پہچان بھی مصدر کی پہچان سے ہی ہو سکتا ہے۔ مصدر کی پہچان کے لیے 3 چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ پہلی، اس کے آخر میں نہ آتا ہے، یعنی اگر ہمیں مصدر پہچاننا ہو تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لفظ کے آخر میں اگر نہ ہے تو مصدر ہے۔ جیسے کہ ہم نے ایگزامپلز دی ہیں، بیٹھنا، روٹھنا، بولنا، ہر لفظ کے آخر میں نہ آتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی اس بات کا بھی خیال رکھے کہ کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں جن کے آخر میں نہ تو آتا ہے لیکن مصدر نہیں کہلاتے ہیں۔ مثلاً نانا، چونا، دانا، گرانا، جرنا، ان کے آخر میں بھی نہ آتا ہے لیکن یہ مصدر نہیں کہلاتے ہیں، کیونکہ ہم نے مصدر کی تعریف میں پڑھا جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے۔ ان الفاظوں کو پڑھ کے پتہ لگتا ہے ان میں کوئی کام نظر نہیں آتا ہے۔ یہ پہلی پہچان تھی۔ دوسری پہچان، مصدر کے آخر میں لگایا ہوا نہ مٹایا دیا جائے تو فعل امر باقی رہتا ہے، یعنی لفظ مصدر کے آخر میں جو نہ ہوتا ہے اگر ہم اس کو ہٹا دے، مٹا دے تو باقی فعل امر رہتا ہے۔ فعل امر کسے کہتے ہیں؟ فعل امر کہتے ہیں وہ فعل جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے۔ چلیے دیکھتے ہیں کیا اگر ہم نہ ہٹا دے تو فعل امر رہتا ہے۔ تو یہاں ہم نے مثال لی تھی بیٹھنا، نہ ہٹا دیا تو بیٹھ، یعنی یہاں پہ یہ حکم دیا جاتا ہے بیٹھ۔ ایسے ہی روٹ، ایسے ہی بول، ایسے ہی رو، ایسے ہی پی، ایسے ہی گھوم۔ تو یہ دوسری پہچان تھی کہ نہ ہٹا دیا جائے تو فعل امر باقی رہتا ہے۔ اس کے بعد اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا ہے، اس میں زمانہ نظر نہیں آتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے بولا بیٹھنا، کوئی بھی زمانہ نظر نہیں آتا۔ زمانہ یعنی وقت، چاہے وہ ماضی ہو، حال ہو یا مستقبل ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا ہے۔ جتنی بھی الفاظ، جتنی بھی مثالیں ہم نے یہاں پہ لکھی ہے ان میں سے کسی میں زمانہ نہیں پایا جاتا ہے۔ جیسے بیٹھنا ہے، کوئی زمانہ نظر نہیں آتا۔ روٹنا ہے، کوئی زمانہ نظر نہیں آتا۔